45 ڈگری کے باہر نکلے گا تو مطلب باہر دونوں طرف سے، یہ خیال رکھنا ہے۔ تو اس لیے وہ آسان جو ہے نا، اس کا بیٹھنے کے لیے بھی قبلہ معلوم کر لیا جائے۔ ایئرپورٹ وغیرہ میں جاتا ہوں میں تو پیشاب وغیرہ کے لیے ضرورت پڑتی ہے، تو کوشش یہی ہوتی ہے کہ میں یہ اپنے ساتھ رکھتا ہوں، اور پھر وہاں اندر جا کر مکے کی مناسبت سے چیک کرتا ہوں قبلے کی ڈائریکشن، کیونکہ قبلے کی طرف منہ کر کے یا پیٹھ کر کے پیشاب کرنا یہ حرام ہے، سونے کی طرح نہیں ہے یہ، اس کا مسئلہ زیادہ سخت ہے۔ آج کل تو مطلب یہ ڈائریکشن کا پتہ ہی نہیں ہوتا لوگوں کو، عمارتیں بھی بات بنتی ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جس طرح ان کو لوکیشن بنتا ہے آسان خوبصورت، تو وہ اس طرح بنا دیتے ہیں، قبلے کی طرف منہ کم ہوتا ہے پیٹھ کر دیتے ہیں، یہ تھوڑا سا ترچھا کر دیتے ہیں، مگر وہ ان کی لوکیشن کے مطابق کہ دیکھنے میں مطلب کوئی اس کو ان کے نزدیک بدنما نہ لگے۔ تو یہ غلط طریقہ ہے، بالکل ڈائریکشن دیکھی جائے کہ کس طرح ہے، اور یہ بنانا پڑے گا اس کو۔ ہمارے یہاں بھی بنانے والا جو تھا ایک بار، وہ ہمارے اپنے پیر کالونی میں مکان جو دعوت اسلامی کا نیا مرکز ہم نے لیا، تعمیرات جاری تھی، تو بس وہ میرے کو آیا کہ مجھے یہاں رہنا چاہیے تو اس کو آباد کریں، تو اس لیے یہاں گھر لیا، تو ادھورا تھا وہ، تو وہ پھر اس کو پورا کرنے کے لیے بہت تھا بھی مطلب مذہبی اسلامی بھائی، ہاں اسلامی بھائی بھی کہہ سکتے ہیں، تو جو جن کو ٹھیکہ دیا تھا، تو انہوں نے مطلب یہ کہ ہاں میں تو سب اس کو بھائی یوں کرنا ہے، تو اس سمجھ گئے وہ، جیسے میں سمجھا سمجھ گئی ہے، یہ جتنے بھی WC تھے وہ سب غلط بن گئے رخ میں، باپ رے باپ اب کیا کریں، تو سب کو میں نے وہ توڑوا کر خرچہ ہوا، لیکن میں نے کہا یار یہ اپنے کو جمے گا نہیں، غلط بن گئے، اس کا رخ چینج کروایا تھا۔ تو اس میں یہ کہ جیسے کہ تھوڑا ترچھا نہیں چلے گا، رخ جو ہے قبلے کی طرف، اس کو بولتے ہیں استقبال قبلہ، یعنی منہ قبلے کی طرف، ایک ہوتا ہے استدبار قبلہ یعنی قبلے کی طرف پیٹھ، ٹھیک ہے نا، تو نہ استقبال قبلہ جائز نہ استدبار قبلہ جائز۔ تو اب اس میں تھوڑا سا ترچھا ہو گیا کہ بھئی قبلہ رخ نہیں ہے، یہ نہیں چلے گا، 45 ڈگری کے باہر نکلے گا تو مطلب باہر دونوں طرف سے، یہ خیال رکھنا ہے۔ تو اس لیے وہ آسان جو ہے نا، اس کا میں جو عرض کرتا ہوں کہ یہ سلام پھیرا نا، نماز تو قبلے کی طرف منہ کر کے پڑھتے ہیں، سلام پھیرا تو بس یہ یوں سلام پھیرتے ہیں، بس یوں ہونا چاہیے، یہ یوں رکھ لیا جائے، تو یہ اگرچہ 90 ڈگری بن جاتا ہے، 45 سے تو بہت دور ہو گیا نا، 45 کے بعد ہو تو چل جائے گا، 90 ڈگری میں خطرہ کم ہو جائے گا، 45 سے تھوڑا سا باہر ہوا نا تو پھر یہ یوں الٹا سیدھا مطلب تھوڑا بہت خسکنے سرکنے سے بھی واپس 45 میں داخل ہو جائے گا، تو وہی گناہ کی صورت بن جائے گی۔ تو اس لیے جتنے بھی مکانات ہیں اس کو چیک کر لیں، جب بھی آپ کسی نئے مکان کی ترکیب کریں، کرائے کا مکان لیں، تو یہ دیکھ لیا کریں کہ اس کے رخ کی پوزیشن کیا ہے۔ ہوٹل میں بھی کمرہ لیتے ہیں، مسائل ہوتے ہیں، اب ہے مطلب لے لیا مجبوری ہے، تو پھر ترچھا بیٹھنے کی ترکیب کریں، اس طرح کے 45 ڈگری سے باہر ہو جائیں۔ کسی کے آپ جاتے ہیں گھروں میں، وہاں بھی واقعی ایسے مسائل ہوتے ہیں۔ اب میرے ساتھ معذور آدمی تو پھنس جاتا ہے، سچی بات ہے، معذور اگرچہ وہ سا معذور نہیں ہوں، لیکن وہ ٹانگوں کے مسائل، اور یہ تھوڑی پہلے کی طرح یوں کر لیا یوں کر لیا، تو اب مشکلات ہیں، اللہ پاک بس آسانیاں کر دے۔ تو اس لیے وہ مہربانی کر کے اپنے قبلے رخ چیک بھی کر لیں کہ 45 سے باہر ہے، نہیں ترچھا بھلے ہو لیکن 45 سے باہر دونوں طرف سے ہونا، تو انشاءاللہ بچت ہو جائے گی۔ یہ پہلے بھی میں نے کئی بار یا چند بار سمجھایا ہے، لیکن ٹائم ہو گیا اس کو، تو آج سوال ہوا تو اس پر ترکیب بنی۔ تو بہرحال یہ کہ قبلے کی طرف پاؤں کر کے سونا یہ تو ادب کے خلاف ہے، اور یہ منہ یا پیٹھ کرنا یہ حرام ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو قبلے کی طرف پاؤں رکھ کر بھی نہ سوئے، بعض عوام اس میں بڑی سختی کرتے ہیں کہ نہیں سونا چاہیے، تو بعض کو کوئی احساس ہی نہیں ہوتا،
تو بہرحال با ادب با نصیب، بلکہ وہ ایک ہے مطلب نکتہ ہے یا مطلب محاورہ ہے، لا دین لمن لا ادب لہ، اس کا کوئی دین نہیں جس میں ادب نہیں. اس سے مراد یہی ادب ہو یہ ضروری نہیں ہے. ادب یعنی دین میں ادب یہ حسن ہے کہ ہمارا مذہب جو ہے نا مہذب ہے، مذہب مہذب اہل سنت و جماعت. بس میں نے ایک بار ایک شخص کو دیکھا جو مطلب میری یادداشت میں نقش ہو گیا ہے، کبھی کبھی بتاتا بھی ہوں میں، مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں وہ بد نصیب سرکار کے روزے پاک کی طرف پاؤں رکھ کے لیٹا ہوا تھا بھی ایک مخصوص اس کا چہرے سے کچھ اظہار ہو رہا تھا، مخصوص انداز، داڑھی اس کی پوری تھی، لیکن رہا نہیں گیا ہم سے، تو اس کو محبت سے کہا کہ آپ کے پاؤں یوں کر لے، یہ سرکار کا روزہ ہے، اور لفٹ ہی نہیں کرا ہم کو، نہیں مانا. ایسا دل خراب ہوا ہے کہ مت پوچھو بات. تو خیر سنی ایسا بے ادب ہو نہیں سکتا. اللہ بہتر جانے کون تھا وہ. بہرحال یہ کہ واللہ اعلم بالصواب، اس نے بالکل ہماری کچی کر دی. نہیں کچی کیا اس کی ہوئی کچی، پتہ نہیں اس کا پاؤں سڑ گیا یا کیا ہوا، پتہ نہیں چلا ہے کچھ، میں جانتا نہیں تھا. میں نے پھر بعد میں کبھی اس کو دیکھا ہے. ایسے وہ دیکھنا بھی نہیں چاہیے. دیکھیں اس کو جس کو دیکھ کر بھی کوئی ایمان تازہ ہو. ایسے بے ادب کو دیکھ کر کیا کر رہا ہے. اللہ پاک اس ہدایت نصیب کرے. امام اعظم علیہ رحمہ حضور فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی بھی اپنے استاد حضرت حماد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے گھر کی طرف پاؤں نہیں کیا. لگے 6 گلیاں چھوڑ کے گھر تھا، حالانکہ گھر فاصلے پر تھا. 7 گلیاں چھوڑ کے اپنے استاد کا گھر تھا شیخ حماد کا، تو اس کی طرف پاؤں نہیں کرتے تھے. میرے پیر و مرشد میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بچپن سے جب سے مجھے گوشت پاک جب سے بغداد شریف کی سمت پتہ چل گئی ہے گوشت پاک کے روزے کی، میں نے کبھی بھی قصدن اس طرف پاؤں نہیں پھیلائے. تو یہ ادب والے لوگ ہیں، ہم ان کے پیچھے ہیں، اور انشاءاللہ ان کے پیچھے پیچھے یہ ہوں گے آقا کے پیچھے پیچھے، اور باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے، پھول رحمت کے جھڑیں گے، ہم اٹھاتے جائیں گے، اور بے ادب آ کے پھاڑ پھاڑ کے دیکھتے رہ جائیں گے. یہ کیا ہوا؟ جو ہوا سو ہوا، ہوگا وہی جو میں نے کہا ہے انشاءاللہ کہ ادب کی بول بالا ہے، بے ادبی کا منہ کالا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. پیارے میرے اہل سنت، سب سے پہلے نماز کس نے پڑھی؟ انسانوں میں تو آدم علیہ السلام نے پڑھی. جنازے نماز بول رہی ہے، نماز. ہاں نماز تو حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے، حضرت آدم علیہ السلام نے نماز پڑھی.